صدقے بسم اللہ میرے ننھے مجاہد تیرے صدقے میدان میں بابا کی صدا سننا سنبھل کے بالکل نہ مچلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بالکل نہ مچلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اکبر نے دیا آزان تو یہ کبریٰ نے کہاں ہوگا اکبر نے دیا آزان تو یہ کبریٰ نے کہاں ہوگا آواز تیرا اکبر صغریٰ نے سنا ہوگا اس کو نہ رلانا کہ اجڑ جائے گی زینب اس کو نہ رلانا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ ہم بہت دور جائیں گے بیوی اور نہ صورت دکھائیں گے بیوی ہم بہت یاد آئیں گے بیوی
تو دکھیاری ہوگی، تجھ کو ایزا بڑی پیاری ہوگی، زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی، تجھ کو ہے قید ہونا سکینہ، شمر کوڑوں سے دے گا اذیت، اور تماچوں سے وہ بے ہمی، تم کو دے گا یتیمی میں زیبا، مار کھانا نہ رونا میری فرقت میں گریا کرے گر، یا انہیں یاد آ جائے اصغر، ماں کو رونے نہ دینا تو دختر، منہ پا مورا کہ سونا سکینہ، لاش پر میری جب تم لپٹ کر روگی اے میری جان دختر، کوڑے مارے گا شکر بداختر، ہے یہ سب تم کو سہنا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پہم، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پر قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر گیا جناب رسالت بنا کا، خاک بڑائی دیوار یہ تھا بارگاہ، بھائی تھے میرے رفیق وہ نور عین تھے، دو پہلے رونے والی تھی اور ایک حسین، دو پہلے رونے والی تھی اور ایک حسین تھے، سوئے لاشیں بسر جھاپڑی نظر، چلائے دل کو تار کے سلطانی بیرو، سوتے وہ کیا دھرے ہوئے، رخسار خاک پر اکبر ڈھوکے گھوڑے سے، گرتا ہے اکبر ڈھوکے گھوڑے سے، گرتا ہے اکبر، بھولے پدر کو نیند قربان آپ کے، آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ، آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باپ کے، عباسی نامدار ترائی سے اٹھ گیا، پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے، چڑکو میری زرا پجو، پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے اگان کے، مسافر سے ملتے جا چلتے ہوئے دمان کے،
کمائی ہے کس طرف دریا کدھر ہے تو قطر آئی ہے دریا کدھر ہے تو قطر آئی ہے کس طرف سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرح سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرح رستانے نبی کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں شہر کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برے نبا دیکھا رہنے کٹے ہوئے بھائی کا گلا دیکھا رہنے کٹے ہوئے بھائی کا گلا آنکھوں بہار کے گرے بیت مرتضیٰ آنکھوں بہار کے گرے بیت مرتضیٰ خبر سے کلیجہ بھر گیا صحرا کی جائے گا اوٹی دودھے کلیجے پسار اپنے بھائی کا اوٹی دودھے کلیجے پسار اوٹی دودھے کلیجے پسار اپنے بھائی کا الله أجورنا وأجوركم بمصابنا أبي عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين على علي الأصغر وعلي الأكبر إنا لله وإنا إليه راجعون عزادارو آپ رات بھر کے اذان میں تھکے ہوئے ہیں لیکن اطمینان تو ہے نا کہ آرام کر سکتے ہیں اگر کوئی پیاسا ہے فاقہ تو شروع ہو گیا لیکن اگر کوئی پیاسا ہے تو پانی ملنے کی امید تو ہے نا لیکن حسین کے بچے جو 3 دن سے پیاسے ہیں خیموں سے علتش کی صدائیں بلند عزادارو آج حسین کی 2 بچیوں کے تذکرے کا دن ہے ایک تذکرہ ابھی کرتا ہوں اور ایک دن گزرنے کے بعد جب شام غریبہ آئے وہ بیمار بچی جو بار بار کہہ رہی تھی بابا بابا میں اپنی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گی بابا مجھے ساتھ لے جائے بڑی خواہش ہے نا سغرا کی
کہ بابا جب اکبر کی شادی کریں تو مجھے اطلاع ضرور تھی۔ عزادارو صغرا نے خط لکھا، قاصد کو دیا، قاصد کربلا پہنچا۔ عزادارو اس کے ذہن میں جو بی بی نے نقشہ کھینچا تھا نا کہ میرے بابا کو یہ خط دینا، عزادارو کب پہنچا؟ جب علی اکبر کے لاشے پر حسین بیٹھے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے تم میں حسین کون ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے سر کو بلند کیا، کہا میں ہی حسین ابن علی۔ کہا مجھے یقین نہیں آتا، جس بچی نے مجھے خط لے کے بھیجا ہے نا وہ تو کہہ رہی تھی میرا بابا شان سے بیٹھا ہوگا، ایک طرف میرا بھائی علی اکبر ہوگا، ایک طرف میرا چچا عباس ہوگا۔ ایک مرتبہ صغرا کا خط دیا، مولا نے خط کو پڑھا، قاصد کہتا ہے جواب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ خط کو علی اکبر کے لاشے پر رکھ دیا، کہا یہ ہے صغرا کے خط کا جواب۔ عزادارو یہ صبح عاشور ہے کہ رات بھر مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی رہی۔ یہ وہ کربلا کی مائیں ہے کہ جو رات بھر اپنے بچوں کو وار سکھا رہی ہے۔ زینب ہیں اور محمد کو سکھا رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ کل دوسروں کی قربانی تو قبول ہو جائے اور محمد تو پیچھے رہ جائے۔ فروا قاسم کو کہہ رہی ہے معلوم ہے نا تمہیں کہ تمہاری ماں غیر خاندان کی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل دنیا یہ سمجھے کہ خون تو حسن کا تھا لیکن ماں کی تربیت نہیں تھی تو پیچھے رہ گیا۔ ہر شہزادہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ایسا جہاد کریں گے، کوئی کہتا ہے چچا کے قریب کسی کو آنے نہیں دیں گے، کوئی کہتا ہے بابو کے قریب کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ عزادارو کس طریقے سے اب یہاں پہ میں عرض کروں آپ سے کہ کیسے حسین ابن علی تیار ہوئے اور کیسے میرے مولا نے ایک ایک سے رخصت لی ہے۔ ابھی آپ نے ذاکر اولا سے سنا نا کہ وہ بچی، اس بچی کو کس طرح سے فدا کیا ہے حسین نے، لیکن صرف بچی کا فدا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ اشتہاردی سوگنامہ آل محمد میں لکھتے ہیں کہ مولا حسین نے جب فدا کیا ہے نا تو ایک مرتبہ بیویوں سے کہا بیویوں تم قطار میں کھڑی ہو جاؤ، اور حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک ایک کو الگ الگ ودا کرے، ایک ایک کو الگ الگ سلام کرے۔ یہ وہی وقت ہے کہ جب حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کہا یا سکینہ یا رقیہ زینب علیکن منی السلام۔ ارے مولا حسین آخری سلام کر رہے ہیں کہ میرا آخری سلام قبول کرو۔ عزادارو سب سے پہلے زین العابدین کے خیمے میں گئے ہیں۔ جانتے ہیں جب 5ویں امام سے پوچھا تھا نا کسی نے، کہا جب مولا حسین آپ کے بابا سے فدا کرنے آئے تھے تو ہم نے سنا ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے اور آپ وہاں موجود تھے، تو ایک مرتبہ یہ تو بتائیے کہ مولا حسین کی کیفیت کیا تھی، مولا حسین کی حالت کیا تھی۔ ایک مرتبہ 5ویں امام نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، کہا اس انگوٹھی کو دیکھ رہا ہے، اس کے پتھر کو دیکھ رہا ہے، بس یوں سمجھ لے اتنی جگہ بھی حسین ابن علی کے جسم پہ سلامت نہیں بچی۔ سر تا پا زخمی۔ ایک مرتبہ
جب سید سجاد نے آنکھیں کھولی کہا بابا آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ بابا یہ آپ کی حالت کیسے ہو گئی؟ بس ایک مرتبہ کہا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ ایک ایک کا نام لیتے ہیں اور حسین جواب یہی دیتے ہیں قد قتل قد قتل، فرات کے کنارے سب مارے گئے۔ ارے 6 ماہ کا علی اصغر بھی ذبح ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ کہا اب مردوں میں سجاد یا تم موجود ہو یا میں کچھ دیر کا مہمان ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اٹھنا چاہا، میرے مولا نے کہا سجاد تمہارا جہاد ابھی بہت باقی ہے، ابھی تو کوفہ جانا ہے، ابھی تو ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے، ابھی تو شام کے بازاروں میں جانا ہے۔ یہی سبب ہے کہ میرے مولا نے جب پوچھا نا راوی نے کہا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں پر ہوئی تھی؟ سید سجاد کہتے ہیں میں بھلا نہیں سکتا کہ جب ہم دربار یزید میں داخل ہوئے نا تو ہمیں وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا، اور ایک مرتبہ صدا آئی ارے یہ غلام اور کنیزیں کیا فروخت کرنے کے لیے لائے گئے ہیں؟ بس عزادارو یہ سید سجاد سے ودا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرا مولا اب جو تیار ہوا شہزادی زینب سے ودا کیا۔ کس طریقے سے ودا کیا؟ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں ایک مرتبہ جب قریب گئے نا کہا زینب بس اب آخری سلام لو، اب ہم بھی جا رہے ہیں، نانا کے دین کو بچانا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بھیا ذرا اپنا گلا تو قریب لانا، میں ماں کی وصیت پوری کرنا چاہتے ہوں۔ ایک مرتبہ کیا وصیت ہے؟ کیا وصیت ہے؟ کہا گلے کا بوسہ لینا جب آخری وقت آئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے جب گلے کا بوسہ لیا مولا آگے بڑھے، کہا زینب ذرا ہاتھوں سے چادر تو ہٹانا کہ حسین ان رسیوں کے بدلے کی جگہ جہاں رسن باندھے جائیں گے۔ 21 رمضان کی شب کی روایت ہے کہ ایک آخری گفتگو جو مولا علی اور شہزادی زینب کے درمیان ہوئی، کوئی اس کا راوی نہیں ہے کہ کیا گفتگو ہوئی۔ یہی بات ہوئی ہوگی نا کہ زینب ان ہاتھوں میں رسن بدیں گے اور جب دربار میں داخلہ ہو تو پریشان نہ ہونا، میں علی مدد کے لیے آؤں گا۔ عزادارو جب قافلہ پہنچا تھا نا دربار ابن زیاد میں، دربار کوفہ میں، تو علی کی بیٹی دربار سے کچھ دور بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ ہی قافلے کو یہاں تک لے کر آئی ہیں، پھوپھی اماں تھوڑا سا فاصلہ اور ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب اٹھ کے کھڑی ہوئی، نجف کی طرف نگاہ کی، کہا بابا علی بابا علی مدد کو، زینب دربار میں جا رہی ہے۔ بس آخری جملے زینب سے ودا کیا اور اب جیسے ہی پشت ذوالجناح پہ سوار ہوئے، دل تو بھرا ہوا ہے نا حسین کا، جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھا تو بس گلے میں باہیں ڈال دی۔ ایک مرتبہ کہا عزب با وفا کیا تو بھی ساتھ چھوڑ گیا؟ اچھا اگر تو نہیں چلنا چاہتا تو حسین پیدل مقتل میں جائے گا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بے زبان
زبانی میں کہا مولا میرے سمو کو تو دیکھیے آپ کے سینے پہ سونے والے میرے صبح سے چپٹے ہوئے ہیں کا سلجھانا میرے بابا کو نہ لے کے جا جو گیا وہ واپس نہیں آیا ایک مرتبہ حسین اترے بچی کو گود میں لیا ایک مرتبہ پیار کیا کہ سکینہ سکینہ جو یتیم ہو جاتا ہے نا وہ باپ کے سینے پہ نہیں سوتا وہ خرابے میں سوتا ہے ایک مرتبہ سکینہ کو کیا معلوم کہ یتیم کیسے سوتے ہیں کہا بابا مجھے بتائیے تو صحیح کہ یتیم کیسے سوتے ہیں ایک مرتبہ شہزادی کو گود میں لیا اب جو سرزمین کربلا پہ لٹایا اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار میری سکینہ کو نیند آ جائے مجھے مقتل کی طرف جاتا ہوا نہ دیکھے اور کیسے دیکھتے کہ جب سینے پر شمر سوار تھا بالوں سے کھینچتا تھا سید سجاد سے راوی نے پوچھا کہ سید سجاد سے جب راوی نے پوچھا کہ فرزند رسول دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ مولا حسین کی پشت سے سوار ہوا اور پیچھے سے گلے سے خنجر چلایا ایک روایت ہے کہ زیارت نائیہ کے اندر امام زمانہ فرماتے ہیں شمر جالسون علی صدر وآخذ بلیہتک شمر آپ کے سینے پر سوار تھا عزادارو صاحب خصائص الحسینیہ شیخ جعفر شستری سے نے پوچھا تھا نا کسی نے کہا ایک روایت سید سجاد سے ہے کہ شمر نے پیچھے سے گلا کاٹا تھا اور زیارت ناہیہ میں مولا حسین امام زمانہ فرماتے ہیں کہ شمر جالسون علی صدرک وآخذ بلیہتک شمر سینے پہ سوار تھا تو ایک مرتبہ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں دونوں روایتیں صحیح ہیں وہ بھی معصوم کی روایت ہے یہ بھی معصوم کی روایت ہے کبھی پشت پر بیٹھتا تھا اور بالوں سے کھینچتا تھا سرزمین کربلا پر حسین کے رخساروں کو رگڑتا کبھی سینے پر سوار ہوتا رخساروں پر تماچے مارتا آخری جملہ جب دربار ابن زیاد میں ایک مرتبہ شمر سے جب پوچھا گیا کہا تو تیز خنجر لے کے نہیں جا سکتا تھا کربلا میں ارے 18 ضربیں لگانا پڑی 18 سے مراد 18 کا عدد نہیں ہے آزادارو 18 کا عدد عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے یعنی نہ جانے بار بار ضرب لگائی بار بار ضرب لگائی ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہا یہ جو منظر میں نے دیکھا وہ تو نے نہیں دیکھا جیسے ہی حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا ایک پرخاموش بی بی دونوں ہاتھوں کو آگے کر دیتی میرے بیٹے کو نہ مار چکیا پیس پیس کے پالا ہے میں کہوں گا آپ نے تو سکون سے آزان کو سن لیا لیکن جب آج روزے عاشور علی اکبر نے آزان دی ہوگی تو وہ آواز مدینے میں جب صغرا تک پہنچی ہوگی تو ایک مرتبہ ام سلمہ سے کہا ہوگا کہا نانی میرا دل بے چین ہے میرے اکبر کی خیر ہو میں کہوں گا بی بی مولا حسین کے دل سے پوچھئے کہ جوان کے سینے سے پرچی کو کھینچا لاشا سرزمین کربلا پہ تڑپ رہا ماتم حسین Yes.
حسین یا 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 حسین کٹتا ہے سرے شبیر آپاس نہیں آئے زہرا کی لٹی جاگی
की लुटी जागी, अब्बास नहीं आए, ज़हरा की लुटी जागी, अब्बास नहीं आए। वो सामने नजरों के भाई का गला कटना, ज़ैना का वो रो कर राज़ी को सदा देना, खुश होते सब करती, अब्बास नहीं आए, ज़हरा की लुटी जागी, अब्बास नहीं आए। सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं कुर्सी के लिए फातिमा ज़हरा। सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं कुर्सी के लिए फातिमा ज़हरा। के अलमदार, अब्बास जो लश्कर का सरवर के अलमदार, दरिया पे उसे बंद किया फातिमा ज़हरा। सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए कुर्सी के लिए फातिमा ज़हरा। उतारे गए दोहर, हाथों से सकीना के उतारे गए दोहर, ज़हरा की भी चीनी है रिदा फातिमा ज़हरा। सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलावत सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं कुर्सी के लिए फातिमा। हाय हाय हाय। السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك